بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، ایک ڈاکٹر کے پاس ایک شوگر کا پیشنٹ آیا. ڈاکٹر اس کو دوا تو دے گا لیکن کہے گا ویٹ کم کرو، ٹینشن ختم کرو. اس کو پتہ ہے اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے، وزن بڑھنا ہے نا. دوسرا بلڈ پریشر کا مریض آیا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی ویٹ کیا کرو، کم کرو، یہ ویٹ بڑھنے سے بلڈ پریشر پیدا ہو. تیسرا آیا، اس کو اور اسی ٹائپ کی کوئی بیماری تھی، ڈاکٹر کہے گا ویٹ کیا کرو. بیماریوں کے جب آدمی کا وزن بڑھتا ہے نا 40 سال کے بعد وزن بڑھنا بہت خطرناک ہے، یہ خوب سمجھ لو. 40 سال کے بعد وزن نہیں بڑھنے دو کبھی بھی. ساری بیماریاں 40 سال کے بعد جو بڑی بڑی مشہور بیماریاں ہیں نا، جن کو عالمی شہرت یافتہ ایوارڈ مل چکے ہیں، جن بیماریوں شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول وغیرہ کی وجہ سے ہارٹ کے مسائل، فالج، برین ہیمریج، یہ سب کڈنی کے مسائل، یہ سب کہاں پہ؟ جب بلڈ پریشر اور شوگر ہوتا ہے تو پھر کڈنی گیا تیل لینے. کڈنی جو ہے انسان کا جو گردہ ہے، اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ گردے کو کبڑ غرق کرتی ہیں، ایک شوگر اور ایک بلڈ پریشر. تو یہ دو چیزیں کڈنی کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصان دہ، اور یہ تو مشاہدہ بھی ہو رہا ہے. اور ان تمام بیماریوں کے پیچھے وزن بڑھنا. اور وزن کس چیز سے بڑھتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کھانے سے بڑھتا ہے. اور کس چیز سے بڑھتا ہے؟ ٹینشن سے بھی بڑھتا ہے وزن. تو ڈاکٹر ہر ایک کو یہی بتائے گا بھائی ٹینشن مت لو اور وزن بڑھنے مت دو. یہی کہے گا نا ہر ایک کو. عقل مند ڈاکٹر یہی کہے گا. جو بے وقوف ڈاکٹر ہے، یا بے وقوف تو نہیں ہے لیکن چالاک ہے، وہ گھماتا رہے، وہ دواؤں کی پرچیاں لکھ لکھ کے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ 150 کلو کا آدمی میرے پاس آیا ہے، اس کا بی پی ہائی. وہ اس کو وزن کم کرنے کا مشورہ نہیں دے گا، وہ اس کو بلڈ پریشر کی دوائیاں، شوگر کی دوائیاں لکھ کے دیتا رہے گا، دکان چلتی رہے میری. عقل مند کہے گا بھائی تو اس کو تو کم کرنا ہے، یہ جو تو نے جو چیزیں ہیں تمہاری باڈی میں جو تمہارے علاوہ ہیں، تم جتنے ہو اتنے رہو، اس کے علاوہ جو تم ہو نا یہ سب کیا کرو، علاوہ ختم کرو. تو وزن 40 سال کے بعد بڑھنا کیا ہے؟ نقصان دہ. بڑھنے ہی نہ دو. ایک ڈاکٹر نے ایک بتایا کہ 40 سال کے بعد دبلا پتلا آدمی ہو نا، وہ چاہتا تو ہے کہ میں موٹا ہو جاؤں، تو دیکھنے میں اچھا لگے گا وہ موٹا تازہ. میں جب حج کر کے آیا نا 2013 میں، تو میں کافی موٹا تازہ، بڑا لوگ کہہ رہے تھے آپ بڑے مرشدہ ہینڈسم ماشاء اللہ، چہرے پہ رونق. تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بیٹا آپ کی تباہی ہونے والی. لیکن اللہ کا شکر ہے دوبارہ واپس اصل کنڈیشن پہ آ گیا، خود ہی آٹومیٹیکلی آ گیا. تو وہ مجھے نا فجر کی نماز میں پڑھاتا تھا، میرا سانس پھولنا شروع ہو گیا. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھنے میں تو میں صحت مند ہو گیا، لیکن سانس میرا کیا ہو رہا ہے، پھول رہا ہے. یعنی قرات میں آیتیں ٹوٹ رہی تھیں. تو مجھے اندازہ ہوا بیٹا یہ تو موٹا موٹا ہوا ہے، یہ صحت مند نہیں ہوا. تو پھر ہم دوبارہ آ گئے اپنی اصل پوزیشن پہ. خیر، تو یہ بار بار جو میں ایک ٹاپک کو ریپیٹ کرتا ہوں. خواتین سے بھی یہ موٹاپے کی بات آئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات کر کے، خواتین کو بھی چاہیے اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کرو، موٹاپے سے اپنے آپ کو بچاؤ. خواتین کیا کرتی ہیں، ابھی چھوڑو پھر زیادہ، پھر یہ پورا ٹاپک چلا جائے گا. دیکھو جو نیچرل لائف ہے نا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ نے نہیں رکھا. خواتین جو بچے روک رہی ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے موٹاپا ہونے کی، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ جا کے دیکھو پہلے زمانے کی عورتوں کو کتنے بچے ہوتے تھے، بالکل سلم اسمارٹ رہتی تھی. آپ کی انرجی یوٹیلائز مختلف طریقوں سے ہونی چاہیے. موٹاپا کیوں آتا ہے؟ آپ کی انرجی استعمال نہیں ہوتی نا. کیا ہو گیا بھائی؟ یہی وجہ ہے نا، انرجی جمع ہو رہی ہے، پھول رہے ہیں. انرجی یوٹیلائز ہوگی تو آپ موٹے نہیں ہوں گے. اب قدرت نے آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کے بہت سارے طریقے رکھے ہیں، وہ سارے طریقے ہونے چاہیے. ایک طریقے پر اکتفا نہیں کرنا آپ نے. پسینہ نکلنا بھی ہے، پسینہ بھی نکلنا چاہیے، ضروری ہے یہ. اور شادی بھی ہے اس کا ایک طریقہ آپ کی انرجی یوٹیلائز ہونے کا، وہ بھی ضروری ہے، ایک وہ طریقہ ہے. اس کے علاوہ کم کھانا بھی ہے تو کم کھانا بھی ہونا چاہیے، روزے بھی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ایکسرسائز بھی ہے، یہ بھی ہے. عورت کے لیے بچے کی ولادت ہے، یہ بھی ہے. عورت کے لیے بچے کو فیڈ کرانا، یہ بھی ہے. تو یہ تمام طریقے آپ کی باڈی میں ہوں گے نا، جس سے انرجی یوٹیلائز ہونے کے تمام نیچرل طریقے ہوں گے، تو آپ بالکل کیا رہیں گے، فٹ فاٹ. کسی ایک طریقے کو بھی روک دیا آپ نے، مثلا آپ پسینہ نہیں نکلنے دیتے اپنا، اس کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں.
تو اس لیے قدرت نے جو سسٹم بنا کے دیا ہے نا, کسی ڈاکٹر کا باپ بھی اس کا آلٹرنیٹ نہیں لا سکتا. تو نیچرل لائف پہ آ جاؤ تو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے.